آج کی ویڈیو میں بات کریں گے 3 بیماریوں کے بارے میں جن کی وجہ، جن کے ہونے کی وجہ، جن کی روٹ کاز صرف ایک ہے: ڈائبٹیز، پی سی او ایس اور کولیسٹرول کا ہائی ہونا۔ یہ بیماریاں آپ کو رپورٹس میں ڈفرینٹ نظر آئیں گی، لیکن حقیقت میں ان کے ہونے کی زیادہ تر وجہ وہ ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ ہے انسولین ریزسٹنس۔ جب ہمارا جسم انسولین کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا تو ہمارے جسم کے بہت سے حصے، بہت سے سسٹم اکٹھے متاثر ہوتے ہیں، اور انسولین کو صحیح طرح سے استعمال نہ کر پانے کی وجہ خراب خوراک ہے، سٹریس کا زیادہ ہونا، نیند کا پورا نہ ہونا، ہماری میل ٹائمنگز جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہونا، ہماری ڈیلی روٹین ٹھیک نہ ہونا۔ اور چونکہ ان ساری بیماریوں کی روٹ کاز ایک ہے، تو اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے جسم میں انسولین کی ریزسٹنس ہے تو آپ کو 2 یا اس سے زیادہ بیماریاں بھی اکٹھی لگ سکیں، یعنی پی سی او کے ساتھ ڈائبٹیز بھی ہو سکتی ہے، آپ کا اگر کولیسٹرول ہائی ہے تو بلڈ پریشر بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، ڈائبٹیز کے ساتھ آپ کو ہارمونل امبیلنسز بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسا اکثر دیکھا گیا کہ ایسا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کے جسم میں انسولین کی ریزسٹنس ہو گئی ہے اور آپ کو ان میں سے کوئی 1 یا 2 یا اس سے زیادہ بیماریاں لگ گئی ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو ساری زندگی دوائی کھانی ہے، اس کا علاج نہیں ہے، یہ ریورس نہیں ہو سکتی۔ یہ میٹابولک سنڈرومز ہوتے ہیں، یہ بالکل ریورسیبل ہوتے ہیں، اور ریورس کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کرنا ہے، آپ کو اپنی ڈائٹ میں کاربوہائیڈریٹس کو کم کرنا ہے، پروٹین کو، فیٹس کو، فائبر کو بڑھانا ہے۔ جب آپ کے جسم میں جو آپ ڈائٹ لے رہے ہوں گے اس سے کاربز آپ کم لیں گے تو آپ کے جسم کے جو بلڈ گلوکوز لیولز ہوں گے وہ کم ہوں گے، وہ کم ہوں گے تو انسولین کی ریزسٹنس کم ہوگی۔ اپنی نیند کو بہتر کرنا ہے، کوشش کرنا ہے ڈیپ سلیپ آپ لے سکیں، سٹریس لیولز کو کم کرنا ہے، اور بہت ضروری ہے کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ اس سب کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ ایک میل سے دوسرے میل کے درمیان گیپ زیادہ دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے بلڈ گلوکوز لیولز کم ہوتے ہیں۔